دوستو، ایک گھنا جنگل تھا۔ ہر طرف ہری گھاس، اونچے اونچے درخت اور پرندوں کی مدھر آوازیں گونجتی رہتی۔ اس جنگل کے کنارے ایک غریب چرواہا رہتا تھا جس کا نام رفیق تھا۔ اس کے پاس چند بکریاں تھیں جنہی کے سہارے اس کا گزارا ہوتا تھا۔ صبح سویرے وہ بکریاں لے کر جنگل کے کونے میں جاتا، انہیں چرنے دیتا اور شام کو گھر واپس آ جاتا۔ رفیق سیدھا سادہ اور اللہ سے ڈرنے والا لڑکا تھا۔ اس کے دل میں ہمیشہ ایک دعا رہتی کہ یا اللہ، مجھے ہمیشہ نیک عمل کرنے کی توفیق دینا۔ ایک دن دھوپ بہت تیز تھی اور ہوا بالکل بند۔ رفیق اپنی بکریاں لے کر ایک ندی کے کنارے آیا تاکہ وہ پانی پی لیں۔ اچانک اس نے دیکھا کچھ دور ایک شیر جال میں پھنسا ہوا ہے۔ شیر کے پاؤں زخمی تھے اور وہ زور زور سے دہاڑ رہا تھا۔ رفیق کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ یا اللہ، یہ تو شیر ہے۔ پہلا خیال آیا بھاگ جانا چاہیے، لیکن اگلے ہی لمحے دل سے آواز آئی، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اگر تو مدد کر سکتا ہے تو کر۔ رفیق آہستہ آہستہ شیر کے قریب گیا۔ اس نے دیکھا شیر کے پاؤں کے گرد لوہے کا جال کسا ہوا ہے۔ شیر کی آنکھوں میں درد تھا مگر غصہ نہیں تھا۔ رفیق نے اپنی چھری نکالی اور جال کاٹنا شروع کیا۔ کچھ دیر بعد جال کٹ گیا۔ شیر نے اپنا پاؤں نکالا، رفیق کی طرف دیکھا اور بغیر کچھ کہے خاموشی سے جنگل کی گہرائیوں میں چلا گیا۔ رفیق نے شکر ادا کیا، الحمدللہ، میں زندہ بچ گیا، اور مسکراتے ہوئے بکریاں لے کر گھر واپس آ گیا۔ 2 دن بعد جب رفیق اسی راستے سے واپس جا رہا تھا، اچانک کچھ لٹیرے جنگل سے نکلے۔ ان کے ہاتھوں میں تلواریں اور ڈنڈے تھے۔ ایک لٹیرا بولا، ارے یہ تو اکیلا لڑکا ہے، چلو اس سے پیسے چھین لیتے ہیں۔ رفیق نے ڈر کے مارے بھاگنے کی کوشش کی مگر انہوں نے اسے پکڑ کر زمین پر گرا دیا۔ وہ چیخا، مجھے چھوڑ دو، میں غریب ہوں، میرے پاس کچھ نہیں۔ مگر لٹیرے باز نہ آئے، وہ اس کے کپڑے تک ٹٹولنے لگے۔ اتنے میں اچانک ایک زوردار دہاڑ گونجی، پورا جنگل لرز گیا، لٹیرے بھاگ گئے۔ یہ آواز شیر کی تھی۔ چند لمحوں میں وہی شیر جسے رفیق نے بچایا تھا درختوں کے پیچھے سے نکل آیا۔ اس کی آنکھیں بجلی کی طرح چمک رہی تھی اور اس کی دہاڑ سے زمین کانپ اٹھی۔ وہ سیدھا لٹیروں کی طرف لپکا۔ ایک پل میں سب لٹیرے اپنی جان بچا کر بھاگے۔ رفیق کا دل خوشی اور حیرت سے بھر گیا۔ شیر اس کے قریب آیا، اس کے گرد چکر لگایا جیسے کہہ رہا ہو، میں نے تیرا احسان نہیں بھولا۔ پھر وہ شان سے پلٹا اور جنگل کی گہرائیوں میں غائب ہو گیا۔ رفیق اس کی طرف دیکھتا رہا اور آہستہ سے بولا، یا اللہ، تو نے اپنی رحمت کیسے بھیجی، اسی کے ذریعے جسے لوگ خوف کی علامت سمجھتے ہیں۔ اس دن کے بعد رفیق سب کو یہ نصیحت کرتا تھا، انسان چھوٹا ہو یا بڑا، اگر وہ کسی پر رحم کرے تو اللہ اس پر ضرور رحم فرماتا ہے۔ نیک عمل کبھی ضائع نہیں جاتا، چاہے وہ کسی شیر کے لیے ہی کیوں نہ کیا ہو۔